www.darsequran.com. الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأذن في الناس بالحج. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے چلے تھے، اس کی طرف ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ منزل ہماری قریب آتی جا رہی ہے. غالباً آخر میں 5 دن رہ گئے ہیں. 4 دنوں کے بعد ہم یا 7 دنوں کے بعد ہمارا 5 دن ہو گیا. اتنا بڑا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے جتنا اہتمام کی ضرورت ہے اسی قدر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم نے اجمالی مسائل کو عرض کیے تھے، یاد دہانی کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا میں آپ حضرات کو اپنا سبق سناؤں. اور آپ سنیں کہ میں نے سبق ٹھیک سے یاد کیا ہے یا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو بھی سنانا پڑے گا. یہ سبق ہمیں نہیں سنائے، اللہ کو سنانا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا، کر کے دکھانا پڑے گا. آج و لجہ سے آپ عملی امتحان میں ہوں گے. یاد رکھو ان دنوں میں کوئی کسی کے ساتھ رہ جائے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. کبھی کوئی بتانے والا مل ہی جاتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر خود ہی نمٹنا پڑتا ہے. اس لیے باتیں ذہن میں بٹھا لو. ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم 10 بجے شروع کر دیں گے. ہم ان معلوموں میں سے نہیں ہیں کہ تمہارے انتظار میں جمعہ کو لیٹ کر دیں یا تمہارے انتظار میں ہم اپنے اس پروگرام کو لیٹ کر دیں. مرضی ہے آؤ، مرضی ہے نہیں آؤ، ہماری بلا ہے. 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو مسائل شروع کرنا. 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو، جیسے تمہیں سہولت ہو. حج کا احرام باندھ لو گے. یہ آپ کو انتظامیہ بتا دے گی کہ ہم نے مینا کے لیے کس دن جانا ہے. یہ حالات مختلف ہوا کرتے ہیں. کبھی انتظامی مجبوریوں کی بنا پر رات کی شام کو جانا پڑ جاتا ہے. اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کے لیے آپ پریشان ہوں. مقصود یہ سنت تو یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے نکلا جائے، احرام باندھ کر کے مینا کی طرف نکلا جائے. اگر وہ دن جمعہ کا ہو تو یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ پڑھ کے نکلا جائے. لیکن
اگر اس سے پہلے نکلنا پڑے تو بھی کوئی فرق نہیں. مقصود یہ ہے کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ لیں. ہم آج الحج کی ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 کی یہ سنت ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب انتظامی معاملات میں اس طریقے کار کو برقرار رکھنا ہمارے لیے ممکن افضل وہ بڑا جان سے جاتا ہے تب مناسب ہوگا کہ آپ کو بھی تشریف لایا کریں. میں نے دیکھا نہیں تھا. آج ملجہ کو ہم نے مینا پہنچنا ہوگا. اب ہمارا حج شروع ہوگا. حج سے پہلے ہمیں سلام باندھنا ہوگا. اب تک ہم نے عمرہ کی، اب ہم حج کریں گے. حج کا احرام باندھنا ہوگا. اگر کسی نے اپنا ذاتی حج کرنا ہے تو اس پر فرض ہے تو نیت کرے گا. میں حج فرض کی نیت کرتا ہوں. اگر کسی کی طرف سے چل رہا ہے تو کہے گا میں حج بدل کی نیت کرتا ہوں. اگر کوئی خوش قسمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کر رہا ہے تو کہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج کی نیت کرتا ہوں. اگر کوئی فقیر ہے، غریب ہے، مستحق ہے یا ایسی بات نہیں ہے لیکن کسی اللہ کے بندے نے اس کو حج دے گا، ایسی صورت میں حج کی نیت کرتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے حج فرض کی نیت کر لے. حج فرض کی نیت کر لے کہ میں حج فرض کی نیت کرتا ہوں. کل کو اگر اللہ تعالی اس کو وسعت عطا فرمائے اور اس کا حج فرض ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ حج فرض کرنے کی ضرورت نہیں. یہی اس کا حج فرض ادا ہو گیا. اس لیے جو حضرات آئے ہیں جن کا پہلا حج ہے وہ کسی بھی انداز سے آئے ہیں، کسی کو ماں باپ لائے ہیں، کسی کو شوہر لائے ہیں یا کسی کو کوئی محرم بنا کے لایا گیا ہے. اگر ان کا پہلا حج ہے تو میں ان کو مشورہ دوں گا، ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ حج فرض کی نیت کریں. نہ معلوم آئندہ کیا حالت ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بے شک مال سے نواز دیں، ان پر حج فرض ہو جائے. نہیں ممکن کہ وہ ان کی صحت ان کو یہاں لا سکے، اسباب ان کے لیے مہیا ہو سکیں تو فرض تو ان کا عذاب ہو جائے. ہاں اگر حج فرض ہو جائے گا تو
نفلی کر لیں گے، لیکن حج فرض کے فرض سے زبردست ہے۔ حج میں احرام ہوتا ہے، اب تک جو ہم نے نیت کی تھی وہ عمرے کی نیت کی تھی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی، یہ ہم نے کیا تھا۔ اب ہم حج کی نیت ہیں، ہم سارے کے سارے متمتع ہیں، تمتع والے ہیں۔ تمتع حج کی دین کس میں ہے؟ حج احرام، حج تمتع، حج افراد۔ احناف کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا، پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے۔ حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ہوتا ہے، اور جس دن سے احرام باندھا جائے اس وقت سے لے کر کے 10 ذو الحجہ تک احرام رہتا ہے۔ عمرہ آدمی کر لیتا ہے لیکن احرام نہیں کھولتا، کیوں؟ اس لیے کہ حج کے احرام کی بھی اس نے ساتھ نیت کی ہے، تو جب تک حج نہیں کر لے گا احرام باقی رہے گا، اس پر احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو میٹھا اتنا ہوتا ہے، جتنا مشقت ہے اسی مقدار میں ثواب ہے۔ کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اس لیے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے امت کے لیے انہوں نے تخفیف فرمایا کہ یہ جو حالات جس پر گزرے ہیں اگر مجھے اس کا اندازہ ہوتا تو میں احرام قران کا نہ باندھتا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی اس کا متحمل نہ ہو سکے تو وہ قران بے شک نہ باندھے۔ جس طرح ہم جیسے ضعفاء نے تمتع کیا ہے، پہلے عمرہ کیا تھا، احرام کر دیا، اور ہم آزادی سے چل رہے ہیں، آج یا 7 ذو الحجہ کو ہم احرام باندھ لیں گے عمرے کا، اور پھر ہم 10 ذو الحجہ کو انشاءاللہ کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد احرام کھول لیں گے۔ دوران یا پابندیوں کا مختصر ہو جائے گا، لیکن چونکہ ایک سفر میں بھی 2 نعمتیں 2 عبادتیں ہمیں مل گئی تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کے معنی ہے نفع اٹھانے کی، ایک سفر میں 2 نیکیوں کا نفع اٹھا لیا۔ ان دونوں میں قران میں اور تمتع میں کیونکہ 2 نیکیاں اس کو میسر آتی ہیں، اس کے شکرانے میں اس کو قربانی دینا واجب ہے۔ لیکن جو حج کے قریب آیا یا پہلے سے آیا یا جو مکے کا ہے یا مکے والوں کے حکم میں ہے، اس نے صرف حج کا احرام باندھا، اکیلے حج کا، تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اکیلی عبادت کرنے والا۔ وہ کیونکہ اس نے ایک سفر میں عمرہ نہیں کیا اس لیے اکیلا حج کیا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ذمہ شکر اس پر واجب نہیں ہے۔ جب 8 ذو الحجہ یا 4 ذو الحجہ ہوگا تو ہم احرام باندھنے کی تیاری کریں گے۔ بہتر ہے
اس سے پہلے غسل کر لیا جائے. یہ غسل اگر غسل نہیں کر سکتا، بیمار ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو وضو کر لے. لیکن یاد رکھو یہ غسل اور وضو یہ صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں. اس لیے اگر کوئی خاتون فطری مجبوری کی بنا پر یعنی حیض اور نفاس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے تو اس کو بھی غسل کرنا، وضو کرنا مستحب ہے. جسم کی صفائی کے لیے اس سے وہ خاتون پاک نہیں ہو جائے گی اس غسل سے، البتہ اس کا جسم صاف ستھرا ہو جائے گا. ظاہری آلودگیوں سے وہ جسم نظیف ہو جائے گا. جو حضرات پاک صاف ہے، جو خواتین پاک صاف ہے، وہ غسل کر لیں گے. یہ صفائی اور تاہیری کا غسل بھی ہوگا. اور مستحب ہے کہ اس دن آدمی اپنی لمحے تراش لے. سر کے بال اگر بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بال بنا لے اور حجامت جس کو کہتے ہیں وہ بنا لے، ٹھیک کر لے. ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے تو ناخن کاٹ لے، اور دونوں کے بال صاف کرنے کی ضرورت ہے تو وہ صاف کر لے، اور غیر ضروری بال اتارنے کی ضرورت ہے تو اتار لے. اس لیے یہ مسئلہ بھی جو کل ہمارے رفقا ہم سے پوچھتے رہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں، جھبیں نہ تراشیں، ناخن نہ کاٹیں. اس شروع کے ہفتے میں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیا کی پابندی یہاں بھی ہے. میں کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ حجاج کے لیے نہیں ہے. حجاج تو اپنے آپ کو سنوار کے اس کے بعد پھر احرام باندھیں گے. احرام باندھنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ غسل کر لے، وضو کر لے. جو پاک ہیں وضو اور غسل کرنے کے بعد وہ اپنے سلا ہوا لباس مرد حضرات اتارتے ہیں. بنیان بھی، انڈرویئر بھی، ٹوپی بھی اور شلوار بھی، کرتا بھی اتار لیں گے. آپ اتارنے کے بعد چاہیں گے دو چادریں. مستحب ہے، سنت ہے کہ سفید رنگ کی نہیں ہوں یا دھلی ہوئی ہوں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم نے احرام کی چادروں میں ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو بغیر دھوئے دوبارہ ہم اس سے احرام نہیں باندھ سکتے یا ان کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ قانونی مسئلہ ہے، گھریلو بنایا ہوا ہے. شرعی اعتبار سے پاک احرام، صاف ستھرا احرام، اس سے آپ احرام باندھیں یا 20 احرام باندھیں کوئی فرق نہیں. اس لیے اگر آپ کا پہلا استعمال شدہ احرام صاف ستھرا موجود ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بغیر دھوئے استعمال کر سکتے ہیں. مرد حضرات احرام کی میں شکل عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو چادریں اوڑھ لیں گے اور سر ڈھانک کر کے وہ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں گے.
اور احرام کی نیت سے یا یوں کہہ لو قضائے حاجت کی نیت سے کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ اس کو آسان فرما دے، اس کو آسان فرما دے۔ آپ حضرات نے حج کی نیت، عمرے کی نیت بار بار پڑھی ہے، اس میں سنا ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ یہ جو آسان کا لفظ ہے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بڑا حسن معاملہ ہے، جب تک کہ اللہ اس کو آسان نہیں فرمائیں گے، اللہ سے آسانی مانگیں گے نہیں، مشکلات میں پھنسنے کا امکان اور اندیشہ ہے۔ ہر قدم میں اللہ تعالیٰ سے عافیت اور آسانی مانگتے رہو، اللہ آسانی دے دیں گے۔ تو ہم 2 رکعت نماز نفل سر زبان کے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد سر کھول لیں گے، ہم کھول کر کے تیار کر کے تلبیہ نیت کریں گے۔ نیت کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منی ویسرہ لی۔ زبان عربی میں آ جائیں الفاظ تابعات، نہیں تو اپنی مادری زبان میں آپ نیت کر لیں، اردو میں کر لیں، سندھی میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، سرائکی میں کر لیں، برہمی اور گجراتی میں بھی کر لیں، اس زبان میں چاہیں کر لیں۔ کیا ہے؟ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اللہ ساری زبانوں کے خالق ہے، ساری زبانوں کو جانتے ہیں، سب کے عرض و نیاز کو خوب پہچانتے ہیں۔ اللہ سے بے تکلفی اپناؤ، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز کرنا سیکھو، سیکھنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے آئے۔ اتنا عرصہ سے ہم نے اللہ سے بگاڑ رکھی تھی، اللہ سے ہمارے تعلقات سیدھا تھے، اللہ نے یہ فرمایا آ جاؤ، تم نالائق ہو تو ہم سے بھاگے پھرتے ہو، آ جاؤ ہمارے گھر میں بیٹھ کر کے صفائی صفائی کی کو بات کر لیتے ہیں۔ اتنا کرم ہے ان کا۔ دیکھو بڑے لوگ بڑی باتوں کو بھی چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تم کیا منہ بنائے دیتے، آ جاؤ ہمارے گھر چائے بھی پی لو، تمہارے کتنا گلے کتنے ہیں، دھیان کرو تم ادھر ادھر پھرتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو۔ اللہ نے بھی بلا لیا ہم سب کو، ہم سب بھگوانوں کو، نالائقوں کو، بد کرداروں کو بلا لیا، آ جاؤ ہماری بیٹھک میں آ جاؤ۔ یہ اللہ میاں کی بیٹھک ہے، یہ بیت اللہ اللہ میاں کا گھر ہے، یہ اللہ میاں کی بیٹھک ہے، سمجھانے کے لیے تمام اللہ تعالیٰ مکان سے بڑا ہے، ان کی ذات کسی مکان میں نہیں ہے، ہاں ہماری عقل اور سوچ سے بالا ہے، اور گمان سے اونچے ہے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں مثال کے طور پر سمجھایا اور یہ بیت اللہ فرمایا، اللہ کا گھر فرمایا ہے، قرآن میں فرمایا ہے، اسی مناسب سے کر رہا ہوں۔ تو ہم یہاں اللہ نے ہمیں فرمایا آ جاؤ، راہ و رسم بڑھاؤ، بے تکلفی بڑھاؤ، بڑی بد نصیبی ہے وہ بلائیں، گھر میں بٹھائیں، دعوت کریں، پیش کریں کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ کرو، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دور کرو۔ تو بھائی یہاں بیٹھ کر کے اللہ سے خوب تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ سے کی حفاظت کرو، یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، نالائق ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اب تو آ گئے ہیں، معاف فرما دیں۔ بہرحال اپنی زبان میں آپ نیت فرما سکتے ہیں، اور خواتین بھی اپنی زبان میں نیت فرما سکتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے کپڑا اتار لیا، مرد حضرات نے اور نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد کم از کم
3 دفعہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یا اللہ کوئی آپ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں، ساری نعمتیں آپ ہی کی جانب سے ہیں اور آپ ہی کے لیے. یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تلبیہ ہے. تلبیہ کے یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا سنت ہے. یہ الفاظ زبان سے عربی کے الفاظ ادا کرنا سنت ہے. یقیناً ہر ایک نے یہ الفاظ یاد کر لیے ہوں گے. اگر بالفرض کسی کو یہ الفاظ یاد نہیں ہے تو بھائی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لو، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو تلبیہ کے قائم مقام فرما دیں گے. تلبیہ کہنا فرض ہے، یہ الفاظ کہنا سنت ہے، لیکن اس معنی اور مفہوم کو ادا کرنا فرض ہے. تلبیہ زبان سے کہنا ضروری ہے. اگر کسی آدمی نے صرف نیت کی، نیت تو دل سے ہو سکتی ہے، نیت کی دل میں اور یہ الفاظ زبان سے ادا نہ کیے تو اس کا احرام نہیں ہوگا، منعقد نہیں ہوگا. یہ الفاظ اگر کسی کو نہیں آتے تو اس کے قائم مقام کو ذکر کر لے، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ تو بڑا ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اے اللہ حرمت والے ہیں، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں، یہ ذکر کے الفاظ، یہ بھی تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تلبیہ پڑھ لیں گے. ایک نیت اور ایک تلبیہ. اور وہ جو 2 چادریں پہنی ہیں ہم نے، وہ احرام نہیں، وہ احرام کی شکل ہے، احرام کی شکل ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی ان چادروں کو اتار دے تو اس کا احرام نہیں کھلتا، اس کا احرام نہیں کھلتا. اور احرام لاگو ہو جاتا ہے جب کسی نے احرام باندھ دیا، تو جب تک جس کام کے لیے اس نے احرام باندھا ہے اس کو ادا نہیں کرنے گا، اس وقت تک وہ احرام سے باہر نہیں آ سکتا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب وہ فلاں نے احرام کھل لیا، ایسی وجہ سے اس نے چادر اتاری، چادر اتاری اس کو احرام کھل کے نہیں تھا. احرام نہیں کھلتا، احرام نہیں کھلتا. اگر کسی نے چادر وہ اتار کے اس کی جگہ دوسری پہنی، ناپاک ہو گیا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں جاتی، تو احرام نہیں کھلتا، احرام باقی ہے. ہاں اگر وہ چادر اتار کر کے اس نے سلا ہوا لباس پہن دیا تو احرام تو اب بھی نہیں کھلا، البتہ احرام کی خلاف ورزی کر لی، خلاف ورزی کر لی ہے. اگر وہ چادریں یا سلا ہوا لباس اگر اس نے ایک دن یا اکثر دن یا رات کا حصہ پہنے رکھا تو اس کو دم دینا پڑے گا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے پہنا تو اس کو صدقہ دینا پڑے گا. یہ تو مردوں کا احرام آپ سے دے دو بھائی. آپ سے دے دو بھائی. وعلیکم السلام. یہ تو مردوں کا احرام ہے. خواتین کا احرام مردوں کے احرام سے مختلف ہے، مردوں کے احرام سے مختلف ہے. اور خواتین کا مردوں کی نسبت احرام میں کئی قسم کا فرق بھی ہے. خواتین کے حج میں اور مردوں کے حج میں شریعت مطالعہ نے فرق رکھا ہے.
اللہ تو کہتے ہیں فرق ہے، بیچ میں کہتے نہیں بالکل فرق نہیں ہے، ہمارے اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، قدم کا قدم چلے گی، کندھے سے کندھا ملا کے چلے گی، شریعت نے قانون نہیں فرق ہے۔ شریعت نے فرمایا مرد علاوہ لباس اتاریں گے اور بے سلی کو چادریں اوڑھیں گے، اس کا نام ہے احرام کی شکل۔ عورتوں کے لیے نہیں، ہوا چلتی ہے، سر سے لے کر پیر تک تمہارا جسم قابل سطر ہے، ہم تمہارے تقدس کو پامال ہوتا نہیں دے سکتے، ہوا آئے اور چادر کی طرف سے ادھر ہو جائے، خاتون کا جسم یا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، فرشتوں کو حیا آئے گی، یہ نہیں سلا والی بات سن نہیں پا رہا۔ ایک فرق، فرشتوں کو تو حیا آتی ہے لیکن عورتوں کو حیا نہیں آتی، اس لیے کہ عورتیں اب عورتیں نہیں رہی، جن ہو گئی ہے، خواتین مستورات کی بجائے غالباً مکشوفات ہو گئی ہیں۔ مستور کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا، اور کیا کہتے ہیں وہ کیا مکشوف کے معنی کھلا ہوا۔ اب بیوی کہتی ہے ہم مستورات نہیں رہی، ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم تو مکشوفات ہو گئے۔ شریعت کے دینانہ جو خالق ہے نا، وہ جو ہمارا اور ان کا خالق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عورتوں کو عورت رہنے دو۔ ارے عورت کا معنی ہی کبھی نہیں سنا ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے۔ عورت کے معنی ہے وہ حصہ جس کو ان آنکھوں کو دیکھنا ناجائز ہے۔ عورت کے معنی آتے، عورت کے معنی ہے وہ حصہ جو قابل سطر ہے، وہ حصہ جو قابل سطر ہے اس کو عورت کہتے ہیں۔ والذین لا یظہرون علی کیا ہے عورات النساء، کیا ہے کہ ان اوقات میں بچے کو کوئی کسی کے کمرے میں نہ داخل ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے واقف ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ عورات کے معنی اعلیٰ عورات النساء، عورت کے پوشیدہ معاملات نہ واقف۔ عورت قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے، مطلب قابل سطر، تو بیوی تو قابل سطر ہے، ان کو اپنی اہمیت کا اپنے مقام کا اندازہ نہ ہو تو نہ ہو، ہمارے کو تو اندازہ ہے، اس نے تو کہا نہیں ہم اپنی اس مقدس مخلوق کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم نہیں حکم دیں گے کہ حرام کی حالت میں یہ کپڑے سے اتاریں،